بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا لیکچر نمبر 7 ہے اور اس لیکچر کا عنوان دعوت نامے ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارا ایک معاشرتی نظام ہے جس میں روزمرہ معمول کے مطابق تقریباً تقاریب، مجالس اور محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور ان تقاریب محافل کے لیے دعوت دی جاتی ہے، مدعو کیا جاتا ہے، اور دعوت دینے کے لیے، مدعو کرنے کے لیے ایک خاص قسم کی تحریر لکھی جاتی ہے، اور اس تحریر کا مقصد ہوتا ہے کہ جس شخص کو مدعو کیا گیا ہے اس کے نام وہ تحریر لکھی جائے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ہم سب سے پہلے شادی کے لیے لکھے جانے والے جو دعوت نامے ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد نمونے کے طور پر کچھ جو شادی کے دعوت نامے ہیں ان پر ہم گفتگو کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، شادی کا دعوت نامہ، شادی پر بلاوے کے لیے دعوتی کارڈ دینا اب ایک روایت بن چکی ہے، اور شادی کی تقریبات کا لازمی حصہ بھی۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا، شاید کچھ عرصہ بعد یہ روایت بھی آن لائن دعوت کارڈ یا میسج وغیرہ میں بدل جائے۔ کچھ عرصہ پہلے تک شادی کے دعوت نامے کا مضمون زیادہ تر اردو زبان میں ہوتا تھا، لیکن آج کل جو بھی دعوت نامے موصول ہوتے ہیں ان میں انگریزی زبان ہی استعمال کی جاتی ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، بہتر تو یہ ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ اپنی جو قومی زبان ہے اس کو زیر استعمال لانا چاہیے، اور خاص کر کے کسی دعوت میں مدعو کرنے کے لیے جو دعوت نامہ ہم تحریر کرتے ہیں ہمیں ترجیح دینی چاہیے کہ وہ دعوت نامہ اردو میں ہونا چاہیے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اردو میں ایک روایت کے مطابق جو الفاظ شادی کارڈ میں لکھے جاتے ہیں عموماً ان پہ ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے لکھا جاتا مکرمی جناب، السلام علیکم، آپ مہمان نہیں رونق محفل ہوں گے، مدتوں یاد رہے گا کہ کوئی آیا تھا، ہم رب ذوالجلال کے بے حد شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمارے پیارے بیٹے فلاں ولد فلاں کی شادی کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائیں۔ خوشی کے ان لمحات میں آپ کی شرکت ہمارے لیے باعث عزت و صد افتخار ہوگی۔ اس کے بعد عزیز طلباء و طالبات، یہ کچھ کلمات ہوتے ہیں جب آپ دعوت نامہ لکھتے ہیں اس کے لیے۔ اس کے بعد پروگرام کے اوقات کار جو ہیں ان کا تعین کیا جاتا ہے، ان میں جو نمایاں چیزیں ہیں وہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے پروگرام انشاءاللہ مورخہ بروز، مورخہ سے مراد تاریخ بروز کس دن طے پائی ہے، روانگی برات کس وقت ہوگی، مورخہ مطلب تاریخ کیا ہوگی، بروز دن کیا ہوگا، دعوت ولیمہ کس وقت ہوگا، کہاں ہوگا۔ اس کے بعد لکھا جاتا ہے پابندی وقت کا خاص خیال رکھیں۔ اس کے بعد چشم براں جس کی شادی اس کا نام لکھا جاتا ہے، متمنی شرکت بسم اللہ شان کے قریب از رگے جاں، میرے فرزند ارجمند محمد سلمان ولد فلاں کی شادی خانہ آبادی بنت فلاں سلمہ سے ہونا قرار پائی ہے انشاءاللہ۔ نکاح اور ولیمے کی تقریبات میں آپ سب کی بما اہل و عیال آمد اور دعاؤں کا تمنائی ہوں۔ ایک سلمہ چاہیے سلمان کو، دل نہ دینا چاہیے انجان کو۔ تقریب نکاح، نکاح کی جو تقریب ہے اس کا تعین کیا جاتا ہے، اس کے لیے دن کون سا مقرر کیا جاتا ہے، اس کے لیے وقت کیا مقرر کیا جاتا ہے، یہ تمام آپ یہاں تحریر کریں گے۔ اس کے بعد گھر کا پتہ کیا ہے، وقت کیا ہے، مور کی تمام چیزیں وضاحت کے ساتھ۔ اس کے بعد ایک عنوان ہوتا ضروری انتباہ، وقت کی پابندی کی درخواست ہے،
تاکہ کھانا نہ ملنے کی صورت میں میزبانوں اور مہمانوں کی دل آزاری نہ ہو۔ نیز رسم نیوتا کی حوصلہ شکنی کی جائے گی۔ کسی کو اگر لازمی کچھ دینا بھی ہے تو واپسی کی امید نہ رکھے، تاکہ مذکورہ رسم پہ قرض کے مسائل کا اطلاق نہ ہو پائے۔ محتاج تو اسی طرح عزیز طلباء و طالبات، جو دلہن ہوتی ہے اس کے حوالے سے با تقریب عروسی عزیزہ دختر نیک اختر یہاں نام لکھا جاتا سلمہ مطابق پروگرام شرکت فرما کر عزیزہ کو اپنی نیک دعاؤں سے رخصت فرمائیں۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ جو تقریب ہے یہ دلہن کی رخصتی کے حوالے سے ہے اور بارات کے آنے کے حوالے سے ہے۔ اس کے پروگرام لکھا ہوگا، اس کے بعد وقت اور دن کا تعین کرنا ہے، مہندی کا وقت تعین کرنا ہے، بارات کی آمد کا ذکر کرنا ہے، نکاح کس وقت ہوگا، رخصتی کس وقت ہوگی، بامقام سے مراد جگہ کون سی ہے۔ تاکید مزید کوئی بات اس حوالے سے کرنی ہوتی ہے، بتانی ہوتی ہے تو وہ یہاں لکھی جاتی ہے۔ اس طرح عزیز طلباء و طالبات، ایک نمونے کے طور پہ مزید ایک شادی کا دعوت نامہ ہے، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس فرض کی ادائیگی پر ہماری جبیں اس رب عظیم کے حضور سجدہ ریز ہے جو لائق سجدہ ہے، اور درود و سلام بھیجتے ہیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر کہ جن پر خود اللہ اور فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں۔ غرامی قدر یہاں بھی نام آئے گا جس کو آپ شادی کی دعوت دیتے ہیں۔ السلام علیکم نور چشمی دختر کی، اب یہاں آپ لکھیں گے شادی خانہ آبادی، اب یہاں لکھیں گے جس کے ساتھ ہو رہی ہے، ہمراہ نور چشم فرزند ارجمند حسب پروگرام ہونا طے پائے۔ دعوت نامے ہیں وہ ہم نے دیکھیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آپ کو امتحان میں اگر شادی کے دعوتی کارڈ کو لکھنے کی درخواست کی جاتی ہے، لکھنے کا کہا جاتا ہے، تو آپ کے پاس کوئی بھی شادی کارڈ موجود ہوگا آپ کے پاس، آپ ظاہری بات ہے آپ کا تعلق اس معاشرے کے ساتھ ہے، تو انسان چونکہ معاشرے سے جڑا ہوا ہے تو ظاہری بات ہے اسے پھر شادی کی تقاریب میں بھی جانا پڑتا ہے، اسے دعوت نامے بھی آتے ہیں مختلف قسم کے۔ تو آپ کوئی بھی ایک دعوت نامہ جسے آپ عام طور پہ شادی کارڈ کہتے ہیں، وہ آپ وہاں سے لے کے اس کی تیاری کر سکتے ہیں، وہ اچھے طریقے سے یاد کر لیں کہ سب سے پہلے کیا آئے گا، اس کے بعد کیا آئے گا۔ مکمل کارڈ آپ کو مطلب یہ ہے کہ اچھے طریقے سے یاد ہونا چاہیے۔ مختلف کارڈ آپ ڈسکس کر لیں، پڑھ لیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ شادی کے کارڈ کس طرح کے ہوتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، علمی و ادبی دعوت نامے ہوتے ہیں، آپ کوئی علمی گفتگو ہے، کوئی ادبی پروگرام ہے، کوئی محفل مشاعرہ ہے، کوئی کتابوں کی رونمائی کی تقریب ہے، تو ان کے لیے جو دعوت نامے ہوتے ہیں وہ ایک نظر ہم دیکھ۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ایک 4 کتابوں کی تعارفی تقریب۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ وہ ادارے کا نام لکھا ہوتا ہے مقتدرہ قومی زبان کے زیر اہتمام، جس ادارے کے تحت وہ تقریب یا اس تقریب کا انعقاد کیا جاتا ہے، اس کا حوالہ لکھا جاتا ہے، اوپر نام لکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد عنوان لکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ مقتدرہ قومی زبان کے زیر اہتمام 4 کتابوں کی تعارفی تقریب۔ اس کے بعد 4 کتابوں کے نام لکھیں گے۔ تاریخ ادبیات ملتان از ڈاکٹر روبینہ ترین، اردو افسانے میں جلا وطنی کا اظہار از روبینہ الماس، مشاہیر ادب خارزار سیاست میں از محمد خاور نوازش، کوہاٹ کی علمی و ادبی خدمات از سجاد احمد۔ اسی طرح جب یہ ساری 4 کتابوں کا آپ حوالہ دیں گے، اس کے بعد آپ لکھیں گے پروگرام، اور اس کے بعد تاریخ کا تعین کریں گے، وقت کا تعین کریں گے، اور اسی طرح ایڈریس لکھیں گے، پتہ لکھیں گے، مطلب یہ ہے کہ کون سا ادارہ ہے، کون سی جگہ ہے، مقام کون سا ہے جہاں جو ہے نا یہ اس تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد عزیز طلباء و طالبات، یہاں رابطہ نمبر لکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد متمنی شرکت جو صدر نشین ہوتا ہے وہ اس کا نام لکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ادارے کا نام ہے وہ مکمل اور اس کا فون نمبر لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک آپ دیکھیں گے کہ جی سی یونیورسٹی لاہور کی طرف سے ایک تقریب کا بلکہ دو روزہ عالمی اردو کانفرنس کے حوالے سے
ایک دعوت نامہ ہے یہ ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں جس یونیورسٹی لکھا ہوا ہے، اس کے بعد لوگو لگے ہوئے ہیں۔ یہ چونکہ انقرہ یونیورسٹی اور جس یونیورسٹی، مطلب انقرہ یونیورسٹی ترکی اور جس یونیورسٹی لاہور پاکستان، دونوں یونیورسٹیوں کے اشتراک سے یہ 2 روزہ عالمی اردو کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا۔ تو اس کے لیے عزیز طلباء و طالبات آپ دیکھیں کہ کس طرح جو ہے نا ایک دعوت نامہ تحریر کیا جاتا ہے۔ یہ چونکہ 2 اداروں کے اشتراک سے انعقاد کیا جا رہا ہے اس کانفرنس کا، تو اس میں دونوں لوگو جو ہے نا لوگو لگائے جائیں گے اوپر۔ اس کے بعد جس یونیورسٹی کا ادارے کا نام جہاں اس کا انعقاد کیا گیا ہے، جو انعقاد کر رہا ہے، جس کی زیادہ کنٹریبیوشن ہے۔ اس کے بعد آپ محترمی کا عنوان دے کر نام لکھیں گے جس کو یہ دعوت نامہ بھیجا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے کہ یہ جو ہے دونوں اداروں کے حوالے سے، مثال کے طور پہ شعبہ اردو جس یونیورسٹی لاہور اور شعبہ اردو انقرہ یونیورسٹی ترکی کے اشتراک سے 2 روزہ عالمی اردو کانفرنس، ادب اور سماجی قبولیت۔ اور اس کے بعد یہ عنوان لکھیں گے، مطلب یہ ہے کہ جو تقریب ہے اس کا عنوان کیا ہے۔ اس کے بعد آپ تاریخ لکھیں گے، جیسے یہاں لکھا ہوا 3-4 فروری 2020 بروز پیر منگل منعقد ہوگی۔ آپ کی شرکت باعث افتخار ہوگی۔ اس کے بعد متمنی شرکت پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود سنجرانی، صدر نشین شعبہ اردو جس یونیورسٹی لاہور۔ اس کے بعد چشم براں مہمان جو ہیں پروفیسر ڈاکٹر عثمان بیلن، صدر نشین شعبہ اردو انقرہ یونیورسٹی ترکی۔ تو یہ آپ نے دیکھا عزیز طلباء و طالبات کہ یہ ایک ادبی دعوت نامہ ہے۔ آپ دیکھیں گے ایک مشاعرے کا جو دعوت نامہ ہے وہ کس طرح تحریر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں اردو ادب سے دلچسپی رکھنے والے تمام خواتین و حضرات کو، مطلب یہ ہے کہ یہ اوپن انویٹیشن ہے، مطلب کوئی بھی اس میں شرکت کر سکتا ہے۔ تو کیا لکھیں گے؟ ملبورن اردو مشاعرے میں شرکت کی دعوت عام دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد مہمان خصوصی عزت مآب محترمہ نائلہ چوہان صاحبہ، ہائی کمشنر پاکستان، حسن ترتیب ناول تعبیر کی تلاش میں کی رونمائی، مصنف شاعر لکھاری اور صحافی محترم ریحان علوی۔ عزیز طلباء و طالبات، درس قرآن و دعوتی افطار کی ایک تقریب کا انعقاد ہے، اس کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ دعوت نامہ ہے۔ تو سب سے پہلے اس کا عنوان لکھا جاتا ہے کہ درس قرآن کی جو تقریب ہے یا دعوت و افطار کی یا پھر دونوں کی۔ تو آپ لکھیں گے درس قرآن و دعوت افطار۔ تو اس میں جو ہے نا وہ مہمان خصوصی آپ کہہ لیں، آپ اس کے لیے مطلب یہ ہے کہ نام جو مخصوص کی گئے وہ لکھیں۔ اس کے بعد آپ مقام لکھیں، اس کے بعد تاریخ، مقام لکھنے کے بعد متمنی شرکت لکھیں، تو اس کے بعد مکمل ایڈریس لکھیں گے جہاں اس کا انعقاد۔ تو اسی طرح عزیز طلباء و طالبات، جلسہ تقسیم اسناد و دستار فضیلت کے حوالے سے ایک دعوت نامہ ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے خانقاہ جامع محمدیہ سیفیہ سرفراز العلوم، مطلب سب سے پہلے اس ادارے کا نام لکھا جائے گا جو سند جو ہے وہ تقسیم کر رہا ہے۔ تو کیا لکھیں گے؟ خانقاہ جامع محمدیہ سیفیہ سرفراز العلوم۔ تو اس کے بعد یہ ادارے کا نام چونکہ آ گیا، پھر اس کے بعد لوگو انہوں نے پہلے لگا دیا تھا۔ اس کے بعد مکرمی جناب کوئی نام لکھنے، مثال کے طور پہ مکرمی جناب محمد جنید السلام علیکم۔ خانقاہ جامعہ محمدیہ سیفیہ سرفراز العلوم ترنول اسلام آباد میں قبلہ حضرت صوفی فضل محمد خان ڈوگر محمدی سیفی کے سالانہ اور اس کے موقع پر ختم بخاری شریف جلسہ تقسیم اسناد و دستار فضیلت اور کانفرنس بعنوان علم باعث شرف انسانیت ہے، یہ آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد یہ عنوان لکھ دیا، کانفرنس کا جو عنوان ہے وہ ہے، اور اس میں جلسہ تقسیم اسناد دستار فضیلت، اس میں 2-3 قسم کی تقاریب انہوں نے کا تعین کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ جو مہمان گرامی ہوں گے ان کے نام لکھے جائیں گے، اور جن کا جو ادارے کا جو ایڈریس ہے وہ لکھا جائے گا۔ تو اس طرح یہ ایک بہت خوبصورت جو ہے ہو جائے گا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ ہم نے کچھ دعوت نامے پڑھے، تو میں آپ کو دوبارہ ایک دفعہ اس کا ریویو کر لیتے ہیں ہم۔ تو سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ شادی کے دعوت نامے کس طرح کے ہوتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ دیکھتے ہیں
کہ روزمرہ کے معمولات کے مطابق ہمارے پاس اکثر و بیشتر جو ہے وہ دعوت نامے آ جاتے ہیں. اس میں کچھ شادی کے دعوت نامے بھی ہوتے ہیں، محفل مجالس کے دعوت نامے بھی ہوتے ہیں، ادبی محفل کے دعوت نامے ہوتے ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اگر کوئی تقریب ہے اس کے دعوت نامے ہوتے ہیں، یا اقبال ڈے کے حوالے سے، یا کوئی خصوصی تقاریری مقابلہ ہے اس کے حوالے سے. تو یہ مختلف قسم کے جو تقاریب ہوتی ہیں ان کا جب انعقاد کیا جاتا ہے تو ان کے لیے وہ لوگ جو مخصوص ہوتے ہیں، جن کے ساتھ خاص تعلق ہوتا ہے یا جن کو بلانا چاہتے ہیں ادارے والے، تو ان کے نام ایک جو ہے نا دعوت نامہ لکھا جاتا ہے. ان کو دعوت دینے کے لیے ایک تحریر لکھی جاتی ہے، تو اسی تحریر کو دعوت نامہ کہتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے، جس کو انویٹیشن بھی کہتے ہیں. تو عزیز طلباء و طالبات، اگر امتحان میں آپ کو ایک شادی کارڈ کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ ایک شادی کا دعوت نامہ تحریر کیجیے، تو آپ کے پاس بہت سے دعوت نامے ہوں گے، شادی کارڈ ہوں گے جو خاص طور پہ اردو میں ہیں. وہ اردو کے جو شادی کارڈ ہیں وہ آپ اچھے طریقے سے تیار کر لیں. اور اگر امتحان میں پوچھا جاتا ہے تو آپ نام تو فرضی بھی لکھ سکتے ہیں، اگر فرضی نہیں لکھتے تو آپ خالی بھی چھوڑ سکتے ہیں. لیکن مراد یہ ہے کہ جو لوازمات ہیں، جو اس کے حصے ہیں، جو تحریر کی خاص چیزیں ہیں، ان کو آپ نے جو ہے نا وہ پیش نظر رکھنا ہے. تو یہ آپ لوگ اچھے طریقے سے تیار کر لیجئے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.